اور آپ ہمیں ذرا لیے چلیں اس بارگاہ میں کہ جن کی شخصیت و کردار کے رہتی دنیا تک ہم سر جھکا کر معترف رہیں گے کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، میں اگر ورڈ استعمال کروں کہ سب سے بہترین کسٹوڈین اگر کوئی ہیں تو جناب ابو طالب علیہ السلام۔ اچھا، عرب کے معاشرے میں آپ کا ایک وقار، ایک آپ کی ڈگنیٹی، یہ بھی تو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے صاحب کہ کیا اللہ نے آپ کو رتبہ اور مقام دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت بات پیر صاحب نے کی، آپ کا انٹرویو بھی اپنی مثال آپ تھا، جزاک اللہ۔ اور میں اسی بات سے بات کو شروع کر کے اپنی منزل کی طرف سفر کرنے جا رہا ہوں، جس پر آپ دونوں حضرات نے بہت لطیف نکتہ کہا، اور یہ لطیف نکتے یقیناً جو عشق کی لطافت ہوتی ہے اسی سے حصے میں آتے ہیں۔ طالب ظاہری بات ہے اس میں فاعل ہے، چاہنے والے کو کہتے ہیں، اور ابو طالب کہنا یہ ہے کہ قیامت تک جتنے حضور کے چاہنے والے، واہ واہ، طلب سے نا جی، سبحان اللہ، جتنے حضور کے چاہنے والے ہیں انہیں چاہت کے سارے طریقوں کی قیادت ابو طالب کے وجود سبحان میں اللہ، ملے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ اور اہل بیت حضور کے بہترین چاہنے والے ہیں، پھر ساری امت کو یہ شرف حاصل ہے۔ ایسے ہی صحابہ اور اہل بیت نے بلا شبہ محبت رسول، خدمت رسول کے اسباق اگر کسی وجود سے لیے ہیں واہ واہ، تو وہ وجود جناب ابو طالب۔ بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کی شخصیت اور کردار کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو کسی بھی شخصیت میں بنیادی طور پر 3 عنصر بڑے بنیادی ہیں۔ بتائیے وہ کیا؟ سب سے پہلا عنصر تو اللہ کی عطا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے اس طبیعت کو بنایا کیسے، شخصیت کو بنایا کیسے۔ پھر اس کے بعد حدیث پاک کی روشنی میں ہے کہ فطرت اسلام پہ بندہ پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے والدین جو ہیں وہ اس کی شخصیت کو کسی اور راستے پہ لگا دیتے ہیں۔ تیسری چیز جو اس کا آس پاس کا ماحول ہوتا ہے وہ بھی شخصیت کے بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اب یہ تینوں عنصر جب ہم جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات میں دیکھتے ہیں تو اب رب کریم کی شان قدرت کو یقیناً یہ پلان تو آپ جس طرح کہتے ہیں ڈیوائن پلان ہوتا ہے، ڈیوائن پلان۔ شان قدرت یہ دیکھ رہی تھی کہ میں نے اس جھولی میں اپنے محبوب کو بھیجنا۔ اللہ 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 اللہ۔ اب ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے، آپ قرآن مجید پڑھ لیں، جہاں بھی رب تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا ہے ان کی طہارت کا، پاکیزگی کا، خوبصورتی کا اہتمام پہلے فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ موسیٰ علیہ السلام ہے، واہ کیا اچھی مثال ہے۔ ان کے پلنے کا جب وقت آیا ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا انتخاب کیا گیا، دودھ کسی اور کا نہیں کہ یہ دودھ بھی کسی اور کا نہیں، کیا بات ہے۔ بنیادی طور پر تو وہ جھولی تھی نا جناب۔ کیا خوبصورت تو اسی طرح جناب مریم سلام اللہ علیہ، سبحان اللہ، ان کی کفالت کی باری آئی تو وَكَفَّلَهَا زکریا، جناب زکریا خالو کریں گے، اور خالو بھی وہ کریں گے جو اس وقت اس دور میں ان جیسا طہارت اور صفائی میں کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ خود سوچ لیں، جب مریم سلام اللہ علیہ کے لیے اتنا اہتمام، آپ نے پہنچا دیا منزل تک، موسیٰ پاک کے لیے پہنچا دیا آپ نے منزل اہتمام، تو آقا کریم جن کے لیے اللہ نے مریم و عیسیٰ سارے بنائے، واہ واہ سبحان اللہ، ان کے لیے اہتمام کتنا بڑا ہو۔ سبحان اللہ، اللہ نے پہلے اپنی بارگاہ سے ابو طالب کو وہ شخصیت عطا کی جو اس قابل ہو کہ محمد عربی کی کسٹوڈین بننے کے قابل۔ یعنی نبیوں کے لیے اتنا اہتمام تو بلا تفریق امام الانبیاء کے لیے کتنا اہتمام ہوگا۔ سبحان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بڑا منصف ہے، اس نے ویسا ہی اہتمام کیا ہے کہ جس طرح ان کے دور میں ان جیسا کوئی نہیں تھا، اسی طرح اس دور میں ابو طالب جیسا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مزید آگے ہم چلتے ہیں، دوسری چیز کہ پھر والدین شخصیت کو بڑا بناتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب جب والدین پہ آتے ہیں تو مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا ذوق آتا ہے کہ ابو طالب کو اللہ نے وہی والدین دیے ہیں جو اس نے اپنے رسول کے والد کو والدین دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی وہ لیول، وہ ایک چناؤ، وہ انتخاب، وہ خوبصورت افراد جن کی نسل سے ذات رسول نے آنا تھا، سبحان اللہ، جن کے وجودوں سے نور رسول نے ظاہر ہونا تھا، وہی والدین اللہ نے ابو طالب کو بھی عطا